محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ستیلا بھائی فوت ہوا تو اس کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے یتیم بھتیجے کو باپ کا پیار دینے کا وعدہ کر کے بیوہ بھابھی کو سہارا دینے کے لیے اس سے نکاح کر لیا۔ شادی کے چند سال بعد بھتیجا اغوا ہو گیا۔ تاوان ادا کر کے بھی اغوا کرنے والوں نے اس کی جان لے لی۔ بیٹے کی موت کے بعد میں بیوی کو مارتا پیٹتا اور کہتا زمین میرے نام کر دو، تو وہ روتی ہوئی ایک ہی بات کہتی، میرا اللہ تمہیں دیکھ لے گا۔ ایک روز میں نے رات کو اس کو بھی چھت سے نیچے پھینک دیا اور اس کی بد دعا مجھ کو لگ گئی، کیونکہ اگلے ہی دن میں آج 13 سال کے بعد گاؤں لوٹ رہا تھا۔ راستے وہی تھے، لیکن جگہ جگہ ہونے والی نئی تعمیرات نے پورے علاقے کا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا۔ اپنے پرانے گھر کو ڈھونڈنے میں مجھے کچھ مشکل پیش ہوئی تھی۔ میں اندازے سے چلتا ہوا گھر کی پچھلی طرف پہنچا تھا اور وہاں پر بنی ہوئی مسجد کا اندازہ لے کر گھر کے سامنے پہنچا تو یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی تھی کہ میرے بھائی نے ابو جان کی نشانی کو سنبھال کر رکھا تھا۔ گھر اب تک پرانی طرز کا ہی تھا۔ عورتوں کی رونے کی آواز باہر کئی گھروں تک سنائی دے رہی تھی۔ میرا دل ایک دم سے بوجھل ہوا تھا۔ میرا شیر جیسا بڑا بھائی اچانک ناگہانی موت کا شکار ہو کر چل بسا تھا، اور میں جسے ابا جان نے برسوں پہلے اپنی ہر چیز سے لا تعلق کر کے گھر سے نکال دیا تھا، آج گاؤں لوٹا تھا۔ اپنے جوان بھائی کی موت پر ابا نے بھائی کو وصیت کی تھی کہ میں ان کے جنازے کو ہاتھ نہ لگاؤں، اس لیے ابا جان کے انتقال کے موقع پر میں گاؤں نہیں گیا تھا۔ حالانکہ بعد میں رشتہ داروں نے مجھے بہت کہا تھا کہ مجھے جانا چاہیے تھا، کیونکہ میرا بڑا بھائی اشفاق اس موقع پر پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا اور مجھے یاد کرتا رہا، لیکن میں ابا جان کی وجہ سے اپنا دل پتھر کر چکا تھا۔ میرے باپ نے اپنی زمین، اپنا گھر، کاروبار اور جانور سب کچھ اشفاق کے نام کر دیے تھے، تو پھر میں ان کا افسوس بھی کیوں کرتا؟ آج بھائی کا انتقال ہوا تو ایک بار تو میں نے سوچا کہ میں گاؤں نہ جاؤں، لیکن مجھے کال کرنے والی میری پھپھو نے مجھے کہا، اگر تم گاؤں نہ گئے تو پوری برادری تم پر تھو تھو کرے گی، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی تمہارا کزن ہی اٹھ کر یتیم بچے کے سر پر ہاتھ دینے کے بہانے کوئی کارروائی کر گزرے۔ میرے لیے تو یہ ایک سنہری موقع تھا جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا تھا۔ اپنا سب کچھ واپس حاصل کرنے کے لیے پھپھو کی سمجھائی ہوئی باتیں میرے دل کو فوراً جا لگی تھیں، اور میں پہلی ہی فرصت میں گاؤں روانہ ہو گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میری بھابھی، جو میری سگی تایا زاد ہے، دل کی بہت اچھی عورت ہے، وہ مجھے جنازے میں شریک ہونے سے کبھی بھی نہیں روکے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ بڑھاپے میں اپنی جوان جہان بیٹی کو بیوہ ہوتا دیکھ کر شدت سے نڈھال تھے۔ میرے کزن اپنی بہن کے سہاگ کے اجڑ جانے پر دکھی تھے۔ میں جب اپنے بھائی کے جنازے پر پہنچا تو لاکھ اختلافات اور نفرت کے باوجود اسے سفید کفن میں لپٹا دیکھ کر آخری سفر پر جانے کے لیے تیار پا کر میرا سخت دل بھی چند لمحے کے لیے موم ہو گیا تھا، اور میں بھی دھاڑے مار مار کر زاروں قطار رو پڑا تھا۔ جیسا بھی تھا، میرا اس سے خون کا رشتہ تھا۔ گاؤں کی بڑی بوڑھیاں میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگیں کہ بیٹا صبر کرو، اپنے آپ کو سنبھالو، اب تم ہی اس گھر کے اکلوتے مرد رہ گئے ہو، ورنہ تمہارا یتیم بھتیجا ابھی صرف 2.5 سال کا ہی ہے۔ اسی وقت میری نظر ننھے سے صفدر پر پڑی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور معصوم سا بچہ تھا، جسے سفید روئی کا گڈھا ہوتا ہے۔ اسے تو ابھی معلوم بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا سانحہ پیش آ گیا ہے۔ بھابھی سر پر سفید چادر اوڑھے بھائی کی چارپائی کو پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے پہنچنے کے کچھ ہی دیر بعد ہی میت کو اٹھانے کی تیاری ہو گئی تھی، کیونکہ میرا ہی انتظار کیا جا رہا تھا۔ کلمہ شہادت بلند کرتے سبھی لوگ جنازہ گاہ کی طرف بڑھے۔ جنازہ گاہ اور تدفین کے بعد گاؤں کے سبھی لوگ مجھے گلے لگا کر افسوس اور دعا کرتے ہوئے ایک ایک کر کے رخصت ہو رہے تھے، اور میں یوں ہی خاموشی سے اپنے بھائی کی قبر پر بیٹھا۔ برابر میں ہی ابا جان کی قبر تھی، اور ان سے تھوڑی دور میری پیاری ماں ابدی نیند سو رہی تھی۔ میں بہت دیر تک وہیں بیٹھا رہا۔ تایا کو میرے کزن سہارا دے کر گھر لے گئے تھے۔ تایا سے ایک بار تو میں ملا تھا، لیکن ان کے چہرے پر نظر آتی سختی کو دیکھ کر میں نے اپنے قدم روک لیے تھے۔
ان کی طرف مزید بڑھنے سے 3 روز تک رسم کے مطابق میں نے اپنے بھائی کے افسوس کے لیے صف بچھا کر رکھی ہوئی تھی۔ میں دل ہی دل میں ایک بات کا قائل تو ضرور ہو گیا تھا کہ بے شک اشفاق زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن اس نے پھر بھی اپنی بیٹھک کو خوبصورتی سے سجا کر رکھا ہوا تھا۔ تیسرے روز میں گھر گیا۔ میری پھپھو اس موقع پر بہت زیادہ ہوشیاری کے ساتھ باقی کے معاملات سنبھالے ہوئے تھی۔ آج 3 روز کے بعد گھر میں چولہا جلا تھا۔ پھپھو نے کھانا میرے سامنے رکھا۔ تایا تھوڑی دور چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تائی بھی غم سے نڈھال ہاتھ میں تسبیح لیے دیوار کا سہارا لگائے بیٹھی تھی۔ بھابھی اندر کمرے میں موجود تھی۔ اسی وقت پھپھو نے تایا کے سامنے وہ بات کر دی جس کے لیے وہ مجھے شہر سے گاؤں لائی تھی۔ شبیر بھائی، دیکھو جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ نذیر بھائی تو اپنی ضد پر قائم رہے اور سگے بیٹے سے لا تعلق ہو گئے، لیکن اشفاق کے ایک دم چلے جانے سے اس گھر میں جو ایک مرد کی کمی پیدا ہو گئی ہے اسے اور کوئی پورا نہیں کر سکتا سوائے افضال کے۔ تمہیں بھی عقل سے اور ہوش سے کام لینا چاہیے۔ کل کو صفدر بڑا ہوگا تو اس کے سر پر کسی بڑے کا سایہ موجود نہ ہوا تو یہ دنیا اس کے ساتھ کیا سے کیا سلوک کرے گی۔ اس لیے سارے معاملے کو ختم کر دو۔ جب ناراض ہونے والے ہی چلے گئے تو اب اس ناراضگی کا بھی کیا فائدہ؟ ویسے اب قانون اتنے بدل چکے ہیں کہ حقدار کو اس کا حق لینے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ تو اچھا ہی ہوگا کہ سارے بڑے بیٹھ کر اس معاملے کو حق کر لیں۔ میرا فیصلہ تو کل بھی یہی تھا کہ افضال سے جو ہوا وہ بچپنے کی بھول تھی، لیکن بھائی نے اشفاق کی محبت میں اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تھا۔ چھوٹے بیٹے کو نہ صرف گھر سے نکالا بلکہ بیٹے کو جائیداد سے بھی آگ کر دیا۔ میں تو اس سلسلے میں افضال کے ساتھ ہوں۔ آپ میرے بڑے بھائی ہو، آپ کی اولاد میرے لیے اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر ہے۔ پرانے اختلافات بھلا کر اب مستقبل کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ تایا نے گہری سانس لے کر پھپھو سے کہا، نسرین، میری تو بیٹی کی زندگی ہی اجڑ کر رہ گئی۔ مجھے اس دولت جائیداد سے کیا لینا دینا؟ جو جس کا ہے وہ اسی کے پاس جائے گا۔ رہ گیا میرا یتیم نواسا تو اسے اس کی وراثت سے کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ ابھی میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم ہے کہ میں اپنی بیٹی کو اور نواسے کو 2 وقت کا کھانا کھلا سکوں۔ میرے بعد اس کے بھائی بھی اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میرا افضال سے کوئی تکرار نہیں، یہ چاہے تو ابھی گاؤں والے مکان میں رہائش اختیار کر سکتا ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جاؤں گا، وہ سکون سے عدت پوری کرے گی اور پھر جو اس کے نصیب میں لکھا ہوگا وہ ہو جائے گا۔ میں یہ بات سن کر تایا کے قدموں میں جا بیٹھا اور بڑی لجاجت سے کہا، تایا، ایسی بات مت کہیں، یہ گھر بھابھی کا ہے اور صفدر کا ہے۔ ان کو بھائی کے جاتے ہی اس گھر سے نہ لے کر جائیں، گھر ویران ہو جائے گا۔ میں تو ویسے بھی اتنے برسوں سے در بدر زندگی گزار رہا ہوں، اب بھی شہر میں کسی کونے خطرے میں پڑا رہوں گا۔ ہاں، جب بھی میری بھاوج کو اور بھتیجے کو میری ضرورت ہوگی تو میں پہلی ہی فرصت میں پہنچوں گا۔ میرا انداز دیکھ کر تائی بھی حیران و پریشان تھی اور تایا بھی۔ تایا نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے حوصلہ دیا اور پھر خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ تیر اپنے صحیح نشانے پر پہنچا ہے۔ میری اور پھپھو کی نظریں ملیں تو پھپھو نے مجھے مسکرا کر اشارہ کیا تھا اور میں بھی ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ 1.25 مہینے تک بھابھی کے ساتھ پھپھو اور اس کی امی رہیں اور پھر پھپھو واپس شہر چلی گئی تھی۔ میں بیچ بیچ میں گاؤں جاتا رہا اور رسموں میں حصہ لیتا رہا۔ شہر میں میری اچھی خاصی نوکری تھی، اس لیے میں جان بوجھ کر بھائی کی ختم وغیرہ دلوانے کے لیے وقت سے پہلے ہی پہنچ جاتا تھا اور سارا خرچہ خود اٹھاتا تھا۔ گاؤں والوں یہ دیکھ کر بڑے خوش تھے اور برملا میری تعریفیں کیا کرتے تھے۔ میں دکھ سے انہیں کہہ دیتا کہ کاش اپنے بھائی کی زندگی میں ہی میں انہیں منانے کے لیے لوٹ آتا، آج ہم دونوں بھائی زندگی میں ہی مل جاتے۔ بھابھی کی عدت پوری ہو چکی تھی۔ 4 مہینے کے بعد موقع پر ہمارے گاؤں میں رواج تھا کہ بہت بڑے پیمانے پر خیرات کی جاتی تھی اور دور پار سے ہر رشتہ دار کو بلایا جاتا تھا۔ میں نے اس موقع پر 2 بیل ذبح کیے تھے اور 40 دیگوں کا انتظام کیا تھا۔
3 گاؤں میں پھیلے ہوئے ہمارے رشتہ دار اس موقع پر جمع تھے اور ان سبھی کے سامنے میری دستار بندی کی گئی تھی، اور تایا نے روتے ہوئے مجھے گلے لگا کر میری زمینوں کے سارے کاغذات میرے حوالے کر دیے تھے جو وہ بھابھی سے لائے ہوئے تھے۔ تایا نے اس دن سارے بزرگوں کے سامنے کہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں اور اب سے یہ گھر ان کے حوالے ہے۔ بھتیجے سے ملنے پر اس کو کبھی کوئی روک ٹوک نہ ہوگی۔ بتایا کہ یہ بات سن کر سارے بزرگ ایک دم بولے کہ شبیر احمد، یہ وقت جذباتی ہونے کا نہیں ہے۔ تمہاری بیٹی بھی ابھی جوان ہے اور بچہ بھی ابھی چھوٹا ہے۔ پہاڑ جیسی زندگی کیسے گزرے گی؟ اس سے پہلے کہ بچے کو احساس ہو کہ وہ یتیم ہو گیا ہے، بہتری اسی میں ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح چھوٹے بھتیجے سے کر دو، اور اس کے لیے یہ موقع سب سے بہترین ہے۔ ہم سب بزرگوں کی دعائیں ان دونوں کے ساتھ ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اس فیصلے سے ان دونوں کی زندگی پر ہی بہترین اثر پڑے گا، اور ساتھ ہی بچے کو بھی یتیمی کا دکھ نہیں اٹھانا پڑے گا۔ تایا کچھ بولنے لگے تو سبھی نے مل کر انہیں خاموش کروا دیا۔ تایا بے بسی سے گردن جھکا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں یہ بات گھر کی خواتین تک بھی پہنچ گئی تھی۔ تائی کو بھی رشتہ دار عورتوں نے سمجھایا، اور یوں اسی شام بڑی سادگی کے ساتھ میری بھابھی سے نکاح ہو گیا تھا۔ میں نے سب کے سامنے صفدر کو گود میں اٹھا کر کہا کہ آج سے یہ میرا بیٹا ہے اور میں ساری زندگی اسے اپنے سگے بیٹے سے بڑھ کر چاہوں گا، اور کبھی یہ احساس نہیں ہونے دوں گا کہ میں اس کا سگا باپ نہیں ہوں۔ سارے لوگ دعائیں دیتے ہوئے اور میرے فیصلے کو سراہتے ہوئے رخصت ہو گئے تھے۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ میری سابقہ بھابھی اور اب میری منکوہہ نے اس نکاح کی زبردست مخالفت کی تھی، اور وہ بہت زیادہ زار و قطار روئی تھی کہ اسے مجھ سے شادی نہیں کرنی۔ میں رات کو دیر سے گھر پہنچتا تھا۔ پھپھو میرا ہی انتظار کر رہی ہوتی۔ میرا ہاتھ پکڑ کر وہ مجھے ماہ نور کے کمرے میں چھوڑ گئی، جو دیوار کی طرف منہ کیے بیٹھی تھی۔ اس کی جسم کی لرزش سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ہچکیاں لے لے کر زار و قطار رو رہی ہے۔ پھپھو نے جاتے جاتے سوتے ہوئے صفدر کو اٹھانے لگی تو ماہ نور نے تڑپ کر ان کا ہاتھ تھاما، لیکن پھپھو نے چہرے پر سختی سجا کر صفدر کو اٹھایا اور کندھے سے لگا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ شدید خوف زدہ ہو گئی ہے، شاید برسوں پرانی یادیں تازہ ہو گئی ہیں جب وہ میرے بھائی کی منگیتر تھی اور میں نے تنہائی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی، اور عین وقت پر ابا نے آ کر سب اپنی نظروں سے دیکھ لیا تھا۔ میں ماہ نور کو بچپن ہی سے پسند کیا کرتا تھا، لیکن اس کی اور اشفاق کی منگنی 6 سال کی عمر میں ہی کر دی گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو ٹوٹ کر جانتے تھے، چاہتے تھے۔ میں جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا، اشفاق کے لیے نفرت میرے دل میں بڑھتی چلی گئی۔ اشفاق میرا ستیلا بھائی تھا۔ ابا نے اپنی بڑی بیگم کے فوت ہونے کے بعد میری ماں سے شادی کی تھی، اور میری ماں نے ظاہر تو اشفاق کی ذمہ داری سنبھال لی تھی، لیکن وہ جوان اور کنواری لڑکی تھی، اس لیے کبھی بھی ابا جان سے اپنے رشتے کو قبول نہیں کر پائی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا تھا کہ جب میں پیدا ہوا تو اماں نے ایک دم سے ہی اشفاق اور ابا سے رویہ بدل لیا تھا۔ اشفاق احمد اماں کی بڑی عزت کرتا تھا، لیکن اماں میں اسے کبھی سگے بیٹے جیسی محبت نہیں دی تھی، اور یہی باغیانہ پن میرے رویے میں شروع دن سے شامل حال تھا۔ میں اشفاق کو ہمیشہ ہر چیز میں نیچا دکھانے کی کوشش کرتا، لیکن اس کی طبیعت شروع دن سے ہی بڑی نرم تھی، اور وہ بڑا ہونے کی وجہ سے ہر بار لڑائی جھگڑے سے گریز کرتا تھا، اور ابا اسی بات کی وجہ سے ہمیشہ اشفاق کی زیادہ سائڈیں لیتے تھے۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ میں 19 برس کا ہوا تو اچانک اماں فوت ہو گئی، تو میں تو ایک دم سے اکیلا رہ گیا تھا، کیونکہ ابا جان کے ساتھ کبھی بھی میری وہ ذہنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی تھی جو ایک باپ بیٹے میں ہونی چاہیے۔ اشفاق نے اس موقع پر مجھے سنبھالنے کی بڑی کوشش کی، لیکن میں آوارہ، بد مزاج اور لاپرواہ ہوتا چلا گیا۔ اماں کی وفات کے بعد تائی اکثر ماہ نور کو گھر بھیج دیتی تھی۔ وہ صفائی ستھرائی کر دیتی تھی اور جلدی جلدی کھانا بنا کر چلی جاتی تھی۔ میں راتوں کو دیر سے گھر لوٹتا اور دن چڑھے تک سوتا رہتا تھا۔ ہمارا گھر بہت بڑا تھا
اور کمرے بہت اندرونی طرف بنے ہوئے تھے، بیچ میں بڑا دلان اور پھر صحن۔ اس دن میں سو کر اٹھا تھا، مہنور جلدی جلدی کمرے میں جھاڑو لگا رہی تھی، اس کی لمبی چوٹی زمین پر لگ رہی تھی۔ اشفاق اس روز زمینوں کے لیے بیج اور کھاد لینے شہر کو چلا ہو گیا تھا، اور ابا جان صبح سویرے کسی فوتگی پر قریبی گاؤں گئے ہوئے تھے۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو 2 بج رہے تھے، یعنی ابا اور اشفاق کے گھر لوٹنے کے دور دور تک آثار نہ تھے۔ شیطان میرے ذہن پر سوار ہوا تو دبے پاؤں اٹھا کر باہر نکلتے ہی کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ ماہنور چیخ چلا بھی نہ سکی۔ میں نے باہر نکل کر جلدی سے گھر کا دروازہ بند کیا تھا اور پھر ہاتھ میں رسی لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ ماہنور کمزور سی لڑکی تھی، میں نے جلدی جلدی اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور اس کے منہ پر بھی کپڑا باندھا تھا۔ میرے ذہن پر شیطان سوار تھا، اس کی طرف برے ارادے سے بڑھ رہا تھا۔ رو رو کر وہ مجھے واسطے دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی وہ یہ سب کچھ اشفاق کو اور ابو جان کو بتا دے گی۔ یہ سن کر مجھے اور بھی زیادہ غصہ آیا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس پر حاوی ہونے کی کوشش کی تھی، وہ تڑپ کر روئی تھی اور مجھے اللہ تعالیٰ کے واسطے دینے شروع کر دیے تھے۔ میں نے اسے نفرت سے کہا، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، چپ چاپ میرا ساتھ دو۔ میں تو بچپن سے تمہیں ہی چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر تم ہی ہمیشہ مجھے اگنور کرتی ہو اور اشفاق کا کلمہ پڑھتی رہتی ہو۔ میں بھی دیکھتا ہوں جب اشفاق کو یہ معلوم ہوگا کہ کسی نے تمہاری عزت خراب کر دی ہے تو وہ تم سے کیسے شادی کرے گا۔ میں تو یہ سب کر کے یہاں سے چلا جاؤں گا اور تمہاری بات پر کون یقین کرے گا۔ میں نے کہا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت کمرے کے دروازے کو دھکا لگا تھا۔ جلدی میں نے اندر کی کنڈی نہیں لگائی تھی۔ میرے وہم و گمان بے بھی نہیں تھا کہ ابا جان اچانک سے پہنچ جائیں گے۔ ابا جان کے ہاتھ میں ایک مضبوط لکڑی تھی۔ ابا جان نے وہ لکڑی میرے سر میں دے کر ماری تھی اور میں اپنا پھٹا ہوا سر لے کر ایک طرف گر پڑا تھا۔ نہ جانے ابا جان نے باہر کا دروازہ کیسے کھول لیا تھا۔ ماہنور خوف سے کھڑی کانپ رہی تھی۔ ابا جان نے اسے اپنی چادر میں لپیٹ کر اپنے پیچھے چھپا لیا تھا۔ ماہنور نے زور و شور سے رونا شروع کر دیا تھا۔ اسی وقت تائی وہاں پر ماہنور کو پکارتے ہوئے پہنچ گئی تھی۔ ابا جان شرمندہ سے کھڑے تھے اور میں زمین پر پڑا ہوا تھا۔ تائی یہ سب دیکھ کر صدمے سے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ ابا جان نے تائی سے معافی مانگی اور مجھے اسی وقت بری طرح سے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا گیا تھا، اور میں فوراً اسی وقت پھپھو کے پاس پہنچا تھا جو اسی گاؤں میں رہتی تھی۔ میں بچپن ہی سے اپنی پھپھو کے بہت زیادہ قریب تھا، کیونکہ وہ میری ذہن میں اشفاق کے خلاف نفرتیں بھرتی رہتی تھی۔ انہوں نے میری حالت دیکھ کر مجھے فوراً سینے سے لگا لیا اور فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جا کر مرہم پٹی کروائی۔ شام کو وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر ابا جان سے ملنے پہنچی تو ابا جان نے ان کو بھی ذلیل و رسوا کیا اور مجھے کہا، اگر تو مجھے دوبارہ اس گاؤں میں نظر بھی آ گیا تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، تیری جان لے لوں گا، ابھی اور اسی وقت دفع ہو جاؤ۔ مجھے تو یقین ہی نہیں ہوتا کہ تیری نسوں میں میرا ہی خون ہے، تو اتنا بغیرت کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے بھائی کی عزت پر حملہ کر رہا تھا۔ اشفاق بھائی بھی گھر پہنچ چکے تھے۔ وہ غیر یقینی سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میں ایسی حرکت کر سکتا ہوں، اور پھر شدت سے جب ان کا چہرہ لال سرخ پڑ گیا تو ابا جان نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا، اور پھر کچھ روز کے بعد ابا جان نے مجھے باقاعدہ طور پر اپنی جائیداد سے بھی آ کر دیا اور اخبارات میں اعلان لا تعلقی بھی شائع کروا دیا تھا۔ میری مرحومہ ماں نے اپنے کچھ زیورات پھپھو کے پاس امانتاً رکھوائے تھے کہ جب افضال بڑا ہو جائے گا تو اس کی شادی ہونے لگے تو یہ سب کچھ افضال کے حوالے کر دینا۔ یہ زیور دراصل اشفاق کی ماں کے تھے، لیکن اماں جان نے میری محبت میں مجبور ہو کر پہلے ہی پھپھو کے حوالے کر دیے تھے کہ کہیں انہیں یہ زیورات دونوں بہوؤں میں بانٹنے ہی نہ پڑ جائیں۔ پھپھو نے وہ زیورات بیچ کر مجھے رقم دی اور کہا کہ شہر میں جا کر اپنا رہنے کا کوئی انتظام کرو۔ میرا اٹھنا بیٹھنا غلط قسم کے لوگوں میں پہلے ہی تھا۔ شہر پہنچتے ہی میں نے ایک چھوٹا سا مکان تلاش کیا اور کاروبار کرنے کی بجائے موٹی موٹی نوکریاں
کرنا شروع کر ڈالیں، اور پھر رفتہ رفتہ میں شہر کے ماحول میں رچ بس گیا اور نوکری کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کرتا رہا تھا، اور اب میں ایک اچھی فرم میں نوکری کر رہا تھا۔ ابا جان فوت ہوئے تو میرے دل میں ان کے خلاف موجود نفرت نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں گاؤں ہی نہ جاؤں۔ پھپھو نے مجھے لاکھ سمجھایا بھی، لیکن ابا جان کی وصیت مجھے معلوم ہو گئی تھی کہ انہوں نے مرتے وقت بھی کہا تھا کہ میں ان کے جنازے کو ہاتھ بھی نہ لگاؤں، اس لیے میں بھی گاؤں نہیں گیا تھا۔ پھر میرے بھائی کی شادی ہوئی تو بھی میں رقابت کی آگ میں جلتا رہا۔ مجھے گاؤں سے جڑی خبریں پھپھو کے ذریعے ملتی رہتی تھیں۔ اب اچانک سے بھائی کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کا انتقال ہو گیا، تو پھپھو نے مجھے سمجھایا کہ اس موقع پر اپنے جذبات چھوڑ کر اپنی کھوئی ہوئی جگہ واپس حاصل کرنے کا وقت ہے، اور میں خوش تھا کہ میں نے واقعی سب کچھ حاصل کر لیا تھا۔ میں مسکراتا ہوا ماہ نور کے سامنے کھڑا تھا۔ ساری گزشتہ باتیں میرے دل و دماغ میں، ذہن میں کسی فلم کی طرح چل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مجھے دیکھ کر شدید خوف تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کے قریب بیٹھ کر کہا، دیکھو میری قسمت مجھ پر کتنی مہربان ہے، تمہاری وجہ سے ہی میں اس گھر سے نکالا گیا تھا، اور اب تمہاری ہی وجہ سے میں اس گھر میں واپس آ گیا ہوں۔ کل تک تمہیں مجھ سے بچانے کے لیے میرا باپ اور بھائی موجود تھے، اور اب دیکھو پورے خاندان نے مل کر تمہیں میرے حوالے کر دیا ہے۔ خبردار یہ مت بھولنا کہ میں ماضی کی اس رسوائی کو بھول جاؤں گا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں تم سے سارے حساب کتاب بے باک کر دوں۔ وہ بیچاری روتی چلی جا رہی تھی، اور میں نے جبراً اس سے اپنی بیوی ہونے کا حق ادا حاصل کر لیا تھا، اور لمبی تان کر سو گیا۔ اگلی صبح جب میں سو کر اٹھا تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں ڈرا نہیں تھا، مطمئن رہا، کیونکہ اس کو اتنا خوفزدہ کر چکا تھا کہ وہ کسی سے بھی ایک لفظ نہ کہتی۔ باہر نکل کر میں نے خوب لمبی انگڑائی لی۔ وہ دوپٹے کو سر پر آگے تک سرکائے قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ مسکراتا ہوا اس کے نزدیک سے گزر کر واش روم کی طرف چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے دروازہ کھولا۔ پھپھو تایا کے گھر سے آ گئی تھی۔ صفدر ان کے ساتھ تھا۔ شکل سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ رو رہا تھا۔ لپک کر ماں کی گود میں سوار ہو گیا، اور وہ بھی اسے بے تحاشا چومنے لگی۔ پھپھو نے میری طرف دیکھ کر کہا، اٹھ گیا میرا شہزادہ بیٹا؟ وہ تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں جا کر ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا، اور وہ بھی میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ ماہ نور اپنے بیٹے کو لے کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی بھابھی ناشتہ لے کر آ گئی۔ میں نے سکون سے بیٹھ کر ناشتہ کیا، اور پھر گھر سے باہر نکل کھڑا ہوا، زمینوں کا جائزہ لیا۔ دل خوشی سے خوش ہو گیا۔ کافی بڑے رقبے پر پھلوں کے باغات لگا رکھے تھے، یعنی فصل کے علاوہ بھی سارا سال کمائی ہونی تھی۔ میں دل ہی دل میں حساب کتاب لگاتا گھر کو واپس لوٹا۔ ماہ نور تایا کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ میں نے دونوں کو سلام کیا اور صفدر کو گود میں اٹھا کر پیار محبت کرنے لگا۔ تایا میری طرف خاموش نظروں سے دیکھتے تھے۔ ابھی تک ہمارے بیچ میں بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ میں صفدر کو لے کر پاس کی دکان سے چیز دلوانے کے لیے چلا گیا تھا۔ ڈھیر ساری چیزوں کا شاپر بھر کر صفدر خوش ہو گیا تھا۔ ہم دونوں گھر واپس لوٹے تو وہ مجھ سے کافی مانوس ہو چکا تھا۔ ماہ نور نے کھانا پینا بنا لیا تھا۔ ایک مہینہ پلک جھپکتے میں گزر گیا۔ پھپھو اپنے گھر واپس لوٹ چکی تھی۔ میں نے تایا جان کو بتایا کہ میں اپنی بیوی اور بیٹے کو لے کر شہر جا رہا ہوں۔ تایا نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ میں نے ماہ نور کے ساتھ جان بوجھ کر اپنا رویہ بالکل ٹھیک ٹھاک کر لیا تھا۔ وہ بھی اب خاموشی کے ساتھ میرے سارے کام کاج کر دیتی تھی۔ میں صفدر کے ساتھ جی بھر کے لاڈ پیار کیا کرتا تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان پھیل جاتا۔ ہم شہر میں سکون سے رہ رہے تھے۔ صفدر 5 سال کا ہو چکا تھا۔ ایک روز صفدر سکول گیا تو گھر واپس نہ لوٹا۔ میں نے پولیس سے رابطہ کیا اور سارے شہر میں تلاشی ہوئی، لیکن 2 دن تک صفدر نہ ملا۔ تیسرے دن اغوا کار کی کال آ گئی تھی۔ اس نے صفدر کے بدلے 50 لاکھ مانگے۔ ماہ نور روتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے افضال میرے بیٹے کو بچا لیں، اس کے حصے کی زمین بیچ کر اس کو بازیاب کروا لیں۔ میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ اونے پونے دام صفدر کے حصے کی آدھی زمین بک گئی۔
میں پیسے لے کر اغوا کاروں کی بتائی ہوئی جگہ پر آ گیا تھا، لیکن صفدر واپس نہ ملا، بلکہ تیسرے روز پولیس کی کال آ گئی کہ ایک نامعلوم بچہ ملا تھا جس کی حالت خراب تھی۔ سرد خانے میں جب میں نے اور ماہنور نے اسے دیکھا تو ماہنور چیخیں مار کر بے ہوش ہو گئی، کیونکہ وہ اسی کا لخت جگر تھا۔ اس نے اس کی کمر پر موجود پیدائشی نشان سے اسے پہچان لیا تھا۔ میں صفدر کی میت کو گاؤں لے آیا۔ پورے گاؤں میں ایک بار پھر سے کوہرام مچ گیا تھا۔ صفدر بھی اپنی دادا اور باپ کے پہلو میں جا کر سو گیا تھا۔ ماہنور چپ چاپ بیٹھی رہتی اور پھر دروازہ کھول کر باہر کو بھاگنے لگتی، اپنے بیٹے کو پکارتے ہوئے۔ اس کی ماں اور بھابھی اسے بہت سنبھالتی تھیں۔ میرا بھی دکھ کی وجہ سے حال خراب تھا۔ راتوں کو اکثر ماہنور کے چیخنے کی آواز دور دور تک جاتی، اور صبح اس کے جسم پر چوٹیں لگی دیکھ کر جب میری ساس مجھ سے پوچھتی کہ کیا ہوا تو میں انہیں بتاتا یہ خود کو نقصان پہنچاتی ہے۔ پورے گاؤں میں مشہور ہو چکا تھا کہ ماہنور بیٹے کے صدمے میں پاگل ہو گئی ہے۔ حقیقت کا کسی کو بھی علم نہ تھا۔ میں نے ماہنور کو بتا دیا تھا کہ اس کے بیٹے کی موت میرے کہنے پر ہوئی ہے۔ اب میں مسلسل اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ باقی ساری رقم میرے نام کر ڈالے۔ میری طرف دیکھ کر جھولی اٹھاتی اور بد دعائیں دیتی تھی اور کہتی تھی، ظالم شخص، تم نے مجھ سے میری اولاد چھینی۔ میں بے بس ہوں، لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہیں، لیکن تمہیں تو میرا اللہ پاک دیکھ لے گا، تمہارے لیے تو میرا اللہ ہی کافی ہے۔ میں اس کی یہ باتیں سن کر ہنسنے لگا۔ اب وہ دن بھی میں نے گھر میں بندی رہتی۔ تایا اور تائی بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور گھر میں بہو کا راج تھا۔ اب اس سے ملنے کے لیے کوئی بھی جلدی نہیں آتا تھا۔ ہماری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ جیسا ہی میرا مقصد پورا ہوا، ایک روز میں نے رات کے وقت اس کو بھی چھت سے دھکا دے دیا اور پھر خود ہی اپنے سر کو پیٹتا ہوا باہر کی طرف بھاگا دوڑا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہاں پر سارا گاؤں جمع ہو گیا تھا۔ سبھی لوگ افسوس کر رہے تھے کہ بیچاری ماہنور صدمے کی وجہ سے پاگل ہو کر بھری جوانی میں ہی دنیا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میری حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ میں دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ سبھی لوگ مجھے تسلی دے رہے تھے، دلاسا دے رہے تھے۔ میں نے اپنے بھتیجے اور بیوی دونوں کے لیے اتنی آہوازاریاں کر رہا تھا کہ دیکھنے والے کا دل کانپ جائے۔ ماہنور کی تدفین ہو گئی۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ سو رہی ہے۔ یہ کہتے ہی ماہنور کے چہرے پر بڑا نور تھا۔ میں نے کچھ دن کے بعد ہی گاؤں چھوڑ دیا، یہ کہہ کر کہ یہاں سے مجھے اپنی بیوی اور بیٹے کی بہت یاد آتی ہے۔ چند دن کے اندر ہی میں نے اپنے بھائی کے حصے کی زمین مہنگے داموں فروخت کر کے دبئی میں کاروبار اور رہائش اختیار کر ڈالی تھی۔ جس دن سے ماہنور فوت ہوئی، مجھے رات کو سکون سے نیند بھی نہیں آتی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ میرا گلا دبانے کے لیے آتی ہے۔ تدفین کے وقت میرے پاؤں میں ایک چھوٹا سا کانٹا لگا تھا۔ مسلسل میں ڈاکٹر کے پاس جاتا رہا، لیکن وہ معمولی دوائیاں دیتے رہے۔ میرے پاؤں میں لگا ہوا زخم دن بدن بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میں ساری رات تکلیف سے چیختا چلاتا دیکھ کر ایک بڑے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، تو اس نے مختلف ٹیسٹ کرنے کے بعد بتایا کہ یہ کینسر ہے اور پوری طرح سے پھیل گیا ہے۔ اب اس کا پاؤں کاٹنا پڑے گا ورنہ زہر پھیل جائے گا۔ یہ بات سن کر میں لرز کر رہ گیا۔ میرے کانوں میں ماہنور کی بد دعائیں گونج رہی تھیں۔ جس دن میں نے چھت سے اٹھا کر اسے نیچے پھینکا، اس دن بھی اس نے کہا تھا کہ تمہاری موت بہت بھیانک ہوگی، اللہ تمہیں دیکھ لے گا۔ میں ہاسپٹل میں داخل ہوا، میرا پاؤں کاٹا گیا۔ میرے پاس موجود مال و دولت بھی مجھے تکلیف سے نجات نہیں دلوا سکتی۔ میرا علاج جاری رہا، لیکن کینسر نے میرے پورے وجود کو گرفت میں لے لیا تھا۔ میں دن رات اذیت سے چلتا رہتا، ہسپتال کے کمرے میں اکیلا پڑا رہتا۔ میرا کوئی تیماردار نہ تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ صفدر اور نور کی روحیں ہر وقت میرے پاس موجود ہوتی ہیں۔ ایسا لگتا جیسے وہ مجھے لینے کو آ رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر مجھے نیند کا انجیکشن دے دیتا۔ رفتہ رفتہ میرا ذہن بھی میرا ساتھ چھوڑ چکا تھا، اور اب میں دن رات رو رو کر خدا سے موت کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ میں اس گھڑی کو پچھتا رہا تھا جب میں نے ایک معصوم یتیم اور ایک مظلوم عورت کو موت کے گھاٹ بے رحمی سے اتارا تھا۔ میں ڈاکٹروں کی منت سماجت کرتا تھا کہ وہ مجھے قید سے رہائی دلا دیں، لیکن وہ مجبور تھے۔
خدا جانے تکلیف کا یہ سلسلہ کب رکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی مجھے میرے جرموں کی اتنی بھیانک سزا دے ڈالی تھی، نہ جانے آخرت میں میرا کیا قصور ہوگا۔ سچ کہتے ہیں کہ کبھی کسی پر اتنا ظلم نہ کریں کہ وہ خدا کی بارگاہ میں آپ کی شکایت لگا ڈالے۔ جس دولت کے لیے میں نے اپنے بھتیجے اور بیوی کی جان لی تھی، وہ بھی میرے کام کاج نہ آ سکی تھی۔ یہ کہانی جب تک آپ کے پاس پہنچے گی، آپ دیکھیں گے شاید میں یہ دنیا چھوڑ کر جا چکا ہوں گا، لیکن میری سبھی سے یہی التجا ہے کہ کبھی کسی پر ظلم و ستم نہ کریں، کسی کی بد دعا نہ لیں۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔